بہنوں سن لو، سیدہ فاطمہ نے ہیرے جواہرات نہیں مانگے، سونا چاندی نہیں مانگا. فاطمہ روتی جا رہی اور کہہ رہی علی مانگ لو. حضرت علی بولے فاطمہ مانگو. حضرت فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور علی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی علی جب میرا انتقال ہو، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، جب میری روح نکل جائے تو علی میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا. دن میں نہیں رات میں. علی بولے فاطمہ یہ کیا مانگ رہی ہے؟ فاطمہ بولی علی آپ نے یہی تو کہا تھا جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کی چوائس ہے، جو خواہش ہے مانگو. میں نے وہی تو مانگا. علی جیسے مفتی. علی بولے فاطمہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے ایسی جس میں یہ ہو کہ عورتوں کا جنازہ رات کو نکالا جائے. حدیث بھی نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا. تو تم نے خواہش کیوں کی؟ میری بہنیں سن لے، نبی کی بیٹی کی مانگ اپنے گھر لے کے جانا. سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرکار آپ نے قرآن کی آیت نہیں، حدیث نہیں، فاطمہ کی چاٹ مانگی تھی. کہا ذرا بتاؤ تم نے یہ کیوں مانگا؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی میں نے اس لیے یہ کہا کہ میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا، اس لیے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی. میں پردہ کروں گی، پردہ کسی کے سامنے ایسے ہی نہیں جاؤں گی. علی جب تک میں زندہ رہوں گی میں خود ہی حفاظت کروں گی، کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی. فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ میرا جنازہ بھی جائے تو میں زندہ تو زندہ، میں جنازے کے اوپر بھی، میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. اس لیے میں یہ چاہتی ہوں میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالا جائے. نبی کی بیٹی نے، او میری بیٹیوں میری بہنوں سنو، نبی کی بیٹی نے دولت نہیں مانگی، نبی کی بیٹی نے سونا چاندی نہیں مانگا، نبی کی بیٹی نے تخت و تاج نہیں مانگے، ہیرے جواہرات نہیں مانگے، نبی کی بیٹی نے کپڑے نہیں مانگے. نبی کی بیٹی نے مانگا تو پردہ مانگا. دنیا والوں کو دکھا دیا فاطمہ کو سب سے زیادہ اگر پیار ہے تو پردے سے ہے. فاطمہ کہتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا نہیں، چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، زیورات نہیں. عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت ہے، اس کی شرم و حیا، غیرت ہے، اس کا پردہ. لیکن کہاں آج سب کی سب بے پردہ. ہمارے ابھی پردے ہیں، ونڈو پہ پردہ، کواڑ پہ پردہ، اسٹول پہ پردہ، گیٹ پہ پردہ، ٹی وی پہ پردہ اور بی بی پہ پردہ. جہاں ہونا چاہیے تھا پردہ وہاں نہیں ہے پردہ. کون کرے گا یہ؟ سیدہ فاطمہ رو رو کر کے کہہ رہی تھی میرے سرکار مانگا تو مانگا میرا جنازہ رات میں نکالنا، اس لیے تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر مرد کی نظر نہ. یہ جو عورتوں کا جنازہ جاتا ہے تم نے دیکھا ہوگا ادھر ادھر سے چار ڈنڈے کھڑے کر کے اس میں وہ ڈال دیتے ہیں نا چادر. اس سے پہلے عورتوں کا جنازہ بھی ایسے ہی جاتا تھا جیسے پردے. اب اگر کوئی عورت چت لیٹی ہو تو کم سے کم اس کے قد و قامت کا تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا اس کا جسم ہے. اگر یہاں پہ کونی اٹھی ہوئی ہے تو کپڑا کھڑا ہوا ہو لیکن دکھ تو رہی ہے نا کونی اٹھی ہوئی. سیدہ فاطمہ کو یہ بھی پسند ہے. اسی دن سے وہ پردہ ہوا تاکہ مردوں کی نظر نہ. آج تک وہ چلن ہے. یہاں کا پتہ نہیں ہمارے علاقے میں یہاں بھی ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہو تو اس کو جاری کر دینا عورتوں کو.
ایک بات اور بتاؤں، کسی عورت کا انتقال ہو جاتا تو اتنا مولوی صاحب سب سمجھاتے چلو غیر محرم جو ہے ایک طرف ہٹو ایک طرف ہٹو، مگر سب اٹھتے ہیں کہ چہرہ دیکھیں گے منہ دیکھیں گے، نہیں، جو سگے بھائی ہے، جو شوہر ہے، جو ان کے محرم ہے نا، وہی اس لڑکی کو قبر میں اتارے، اس سے پہلے چادر لے کر کے دو تین آدمی کھڑے ہو جائیں گے پردہ کر کے، جیسے ایک قنات نہیں لگی پڑی ہے اس کے پیچھے کر، تاکہ تب وہ اندر رکھ جائیں، اس پہ پٹلے رکھ دیے جائیں، رکھنے کے بعد اب سب سے کہہ دیا جائے چلو مٹی دے دیں۔ یہ طریقہ یہاں کا مجھے پتہ نہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، تو یہ طریقہ اپنانا اچھا، یہ طریقہ اپنا، اگر کسی بہن بیٹی کا جنازہ ہو تو اس کی چارپائی، اول تو مسجد میں چارپائی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اوپر، چارپائی کے اوپر ڈھکن ہوتا ہے، اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جاتا تو اس پہ بھی کچھ نہیں دکھتا، مسجد میں چارپائی ایسی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن جہاں پہ اتارتے ہیں قبرستان میں لے جا کے قبر میں اتاریں گے نا، اس جگہ کا دھیان رکھنا، اس جگہ کا دھیان رکھنا، چل چلتے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ مبارکباد دو ان کمیٹی والوں کو، حضرت عیسیٰ کے بعد بھی رہتے ہیں، اللہ یہ بزرگ لوگ، یہ لوگ مبارکباد کو یار، انہوں نے ہاتھ توڑ کے روپے، 2 روپے، 1000 کو چندہ کیا، اپنے لیے نہیں کیا، تاکہ ہمارا مدرسہ چل جائے ہمارے گاؤں میں، باہر آ جائے، دور دور سے لوگ آ جائے، کل کو بھی بہت بڑا جلسہ ہو، کل رات کو بھی پیر طریقت علامہ توصیف رضا صاحب تشریف لا رہے ہیں، مناظر اہل سنت علامہ فقیر احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور بھی لوگ ہوں گے، شاعر لوگ ہوں گے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں نے یہ جو باتیں کہی، نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا وہ منان احسان کر کے ساتھ کرنے والا، تیسرا وہ مقصد قدر تقدیر کو جھٹلانے والا، اور 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے، ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس، دیوس پہ بات چلی گئی ابھی جو بتایا، اور تیسرا ورجلۃ النساء، وہ لڑکے جو لڑکیوں جیسی وضع فتح بنائے ہوئے ہیں، اچھا خاصا لڑکا گلے میں چین پہنے پڑا، اچھا خاصا لڑکا ہاتھوں میں چوڑی کڑے پہنے پڑا، اچھا خاصا لڑکا بالوں میں کنگا لگائے پڑا، بیچ کا ہو گیا، مرد تو رہا نہیں۔ اب ذرا سوچو، وہ لڑکے جو لڑکیوں جیسی وضع فتح بناتے ہیں، سمجھ رہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہماری آپ کی ملاقات ہوگی، اتنا بھی آپ نے سن لیا تو یہ بھی بڑی بات ہے، اور 2:30 بجنے والے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی، اچھائی کی دعوت دے، نیکی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا، بھلائی کا، اچھائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہے کہ نہیں؟ یہ شعر پڑھ رہا ہوں، اور اس وقت دل کی سختی سے یہ سید مظفر میاں کٹوتا شریف سے جو ایم پی بھی رہ چکے ہیں، ان مجاہد دورہ، ان کا کلام کے کرو، پورا سال یاد رکھو گے، بولو انشاءاللہ یاد رکھو گے نا؟ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، بولو نا، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اور دل کی، ہاں دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب،
ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہو گئے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، کمینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، میرے ساتھ میں پڑھیے، آپ لوگ بھی پڑھیے، توبہ کیجئے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من